بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلے ہو ساتھ تو ہمت نہ ہارنا واصف، کہ منزلوں کا تصور میرے سفر میں نہیں۔ سرکار حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم خیال لوگ اگر ہم سفر ہو جائیں تو سفر آسان ہو جاتا ہے۔ ابھی اس دفعہ سرکار کا 27واں عرس مبارک آ رہا ہے۔ 30 مارچ سے انشاءاللہ تعالی ہم وہاں سب کٹھے ہوں گے۔ 30 مارچ کو عصر کے وقت سرکار کی چادر پوشی ہوگی، اور عشاء کے بعد ایک بہت خوبصورت محفل نعت کا انعقاد کیا گیا، اور کافی اس میں بزرگ ہستیاں بھی تشریف لائیں گی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ سرکار کا کلام جو ہے وہ ہم سنیں گے بڑے اچھے لہجے والے ثنا خوانوں سے۔ اور 31 تاریخ کو بھی بہت اہم دن ہے ہمارے لیے۔ 31 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی ایوان اقبال میں ایک بہت خوبصورت سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تقریباً 2:30 بجے سے لے کر تو 5 بجے تک کا ہم نے اس کا وقت رکھا ہے کہ اس ٹائم میں ہم اس سیمینار کو مکمل کر لیں گے۔ اس کی تفصیل آپ فیس بک پہ ادھر ادھر آپ آلریڈی دیکھ ہی چکے ہوئے ہیں، اور اسی رات کو پھر انشاءاللہ تعالی محفل سما بھی ہوگی۔ اور زیادہ تر ہم کوشش کرتے ہیں کہ سیمینار میں کچھ لوگ ایسے آئیں کہ جن کو جو سرکار سے جن کی ملاقات ہے وہ اپنی ذاتی باتیں اور ذاتی یادیں شیئر کرتے ہیں وہ لوگ آ کے، اور اسے بڑی کیفیت اور بڑا سما بنتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں کہ جن کی سرکار سے ملاقات نہیں ہے، لیکن وہ ایک خاص انسپریشن میں ہوتے ہیں سرکار سے، اور یہ وہ لوگ بھی بہت قیمتی ہیں کہ سب کی تو ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن جن کی ملاقات نہیں بھی ہوئی اور وہ اس محبت میں کہیں سے کہیں نہ کسی طرح سے گرفتار ہیں، جس طرح سے بہت سارے آپ سب لوگ بھی ہیں، میں بھی ہوں، تو ان کی بھی باتیں جو ہے نا وہ سننے والے ہوتی ہیں، اور اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار کے فرمودات سے اور سرکار کی تعلیم سے کتنے ہزاروں لوگوں کی جو ہے نا وہ زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں۔ آپ کے ایک ایک فکرے نے لوگوں کو فقیر کیا ہے۔ تو بہرحال ذوق والوں کا اور شوق والوں کا میلہ ہے۔ سرکار فرماتے تھے کہ شین شوق چراغ جلاؤ، ہون دور ہنیرے، جتھے شوق دے دیوے بلدے چانن چار چفیرے، شوق دی منزل ہر منزل تو اگے ہور اگیرے، واصف یار چلو چل وسیے جتھے شوق دے ڈیرے۔ تو یہ شوق والوں کا سفر ہے۔ شوق والے حضرات کٹھے ہوں گے تو محفل سما ہوگی، اس پہ بھی تشریف لائیے گا۔ اور 1 اپریل کو جو ہے وہ ہم نے 2:30 بجے کے قریب سرکار کی ایک آڈیو محفل کا رکھا ہے وہاں پہ، جس طرح سے اس دور میں محافل ہوا کرتی تھی، وہ جو ریکارڈڈ فارم میں ہے وہ ہم بیٹھ کے سنتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اختتامی دعا ہوتی ہے جو مغرب سے پہلے پہلے ختم ہو جاتی ہے۔ اس اختتامی دعا میں بھی مختلف مشائخ عظام تشریف لاتے ہیں، بہت بڑی بڑی ہستیاں تشریف لاتی ہیں، ان سے دعا بھی لیتے ہیں، ان کی خیر و برکت بھی لیتے ہیں، اور سرکار کے روزے پہ حاضری بھی ہوتی ہے۔ تو یہ سارا شوق اور ذوق والے لوگوں کا کام ہے۔ میں سرکار کے ساتھ بھی داتا صاحب کے عرس پہ جاتا رہا ہوں، اور مجھے یاد ہے میں جب بہت چھوٹا تھا اس وقت سے میں نے آپ کے ساتھ داتا صاحب کے عرس پہ جانا شروع کیا تھا۔ تو میں ایک دفعہ مجھے یاد ہے میں سرکار کے ساتھ جا رہا تھا اور ہاتھ پکڑا ہوا تھا، رش بہت زیادہ تھا، مجھے ابھی تک رش سے کافی گھبراہٹ ہوتی ہے، اس وقت بھی ہوتی تھی۔ تو میں نے سرکار کا ہاتھ جو ہے نا وہ کھینچا، اور میں نے اپنی کیفیت بتائی کہ میں گھبرا رہا ہوں۔ تو ہم سرکار کے ساتھ ایک خدمت گزار تھا، اس کا نام تھا شاہ ولی، اللہ اس کو حیاتی دے، ابھی بھی وہ حیات ہے، وہ ماشاءاللہ 6.5 فٹ اس کا قد ہے جی۔ تو سرکار نے مجھے وہ شاہ ولی کے کندھے کے اوپر بٹھا دیا، اور میں نے وہ سارا عرس جو تھا نا وہ کندھے پہ بیٹھ کے تو بڑے مزے سے، اور بڑا میں وہاں پہ حاضری بھی دی، وہاں سے کھانے بھی کھائے، قتلمہ بھی کھایا، اور ہم نے وہ جو وہاں پہ جھولے شولے جو لگتے تھے وہ بھی گئے۔ تو مجھے عرس کا جو ہے نا وہ ایک مزہ بھی آنا شروع ہو گیا تھا۔ اس وقت اتنی بچپن میں کیفیات کا تو نہیں پتا تھا، لیکن یہ ضرور پتا تھا کہ یہ ایک بزرگ ہستیاں ہوتی ہیں اور یہاں پہ جانا چاہیے اور سلام کرنا چاہیے، کیونکہ سرکار حاضری جس انداز سے دیا کرتے تھے، بچے وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہی سیکھ رہے ہوتے ہیں جو والدین کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی لرننگ ہوتی یہی ہے، اگر آپ بچوں کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں تو زندگی میں وہ کریں۔
جو بچے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے سیکھیں. تو یہ عرس جو ہے یہ یاد والوں کا میلہ ہے. یاد والے ہر وقت یاد میں ہوتے ہیں اور اس میں سنگت بنتی ہے اور اس میں ہم خیال لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک جو ہے وہ آپ کو تسکین اور سرور جو ہے وہ زندگی میں ملتا ہے, خیر و برکت ملتی ہے. اجتماعیت میں ویسی برکت ہے اور نیکی اور نیک جگہوں کی اپنی برکت ہے. تو نیک جگہوں پر اور نیک ماحول میں اور نیک خیال کے ساتھ اکٹھے ہونے والے جب اتنے سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یقینی طور پر اس جگہ پر اللہ کی بڑی رحمت اور اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے عرس مبارک پہ ضرور ملاقات ہوگی. کوشش کروں گا کچھ چیزیں ہم اگر جو باہر کے ہمارے جو دوست بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے اگر ہم کچھ لائیو چلا سکیں تو وہ بھی دیکھیں گے. تو جو لوگ آ سکیں وہ ضرور آئیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم خیال لوگ ہم سفر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے.